100 کے قریب تو اس میں خواتین اور بچے بھی تھے. لیکن جتنی بھی رپورٹس آپ کی آنکھوں سے بھی گزری ہیں, جتنی بھی خبریں آپ کی آنکھوں سے بھی گزری ہیں, آپ نے کیا ابھی تک کسی عورت یا کسی بچے کا نام سنا ہے اس میں؟ یعنی کہ وہ بیچارے تو آ ہی نہیں سکے اوپر, ان کو تو ریسکیو ہی نہیں کیا گیا. وہ بیچارے پتہ نہیں کس حالت میں تھے. آلریڈی پاکستانی جو لوگ تھے وہ بتا رہے تھے کہ ہمارا اتنا دم گھٹ رہا تھا, ہمیں پیاس لگتی تھی, ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا, ہمارے آس پاس سے جو کشتیاں جو گزری تھیں ہم ان سے چلاتے تھے ہمیں کھانا تھا, تو وہ کچھ ہمیں پانی دیتے تھے. اور جو ہمیں پانی بھی دیتے تھے کیونکہ اس کشتی میں جو تھے اس میں مصری بھی موجود تھے, اس میں شامی بھی موجود تھے, اس میں اور دوسرے ممالک کے لوگ بھی موجود تھے, تو وہ لے لیتے تھے. اور وہ جو مصری جو اس میں وہاں پہ موجود تھے جو کہ پورا سٹاف تھا وہ ہم سے لے لیتا تھا, ہمیں مارتا تھا. ہماری خواتین اگر بیچاری باہر نکلنے کی کوشش کرتی تھی ان کو زد و کوب کرتا تھا, بچوں کو مارتا تھا, بچوں سے بدسلوکی کرتا تھا. آپ کو یاد ہوگا اسی سال فروری میں شاہدہ رضا جو پاکستان کی ہاکی پلیئر ہیں, وہ بھی ایسے ہی مستقبل کا خواب دیکھتے ہوئے, ان کو معلوم تھا کہ کیا کیا مشکلات ہوں گی, وہ کوئٹہ سے نکلیں. اور یہ جو تمام تر رستہ ہے نا, یہ بڑا خوفناک رستہ ہوتا ہے. آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے تاکہ آپ کو بتا سکیں کہ جو آپ کو سہانے خواب دکھا رہے ہوتے ہیں یہ آپ سے پیسے تو لے لیتے ہیں, لیکن جس منزل سے ہوتے ہوئے, جس راستے سے ہوتے ہوئے آپ کو منزل تک پہنچنا ہوتا ہے, وہ راستے کتنے خوفناک ہیں. شاہدہ رضا بھی اپنے ایک مفلوج بیٹے کے علاج کے لیے, اس کے بہتر مستقبل کے لیے انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے باہر نکلتی ہوں. ملک کے حالات آپ کے سامنے, ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے باہر نکلے. اور آپ کو پتہ ہے اس کشتی میں 7 لوگ تو بھوک کی وجہ سے پہلے ہی مر گئے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو اوپر سرفیس پہ نظر آ رہے تھے, جو نیچے خواتین اور بچے موجود ہیں ان کی تو کوئی بات بھی نہیں کر رہا. اس وقت گوجرانوالہ میں ہمارے نمائندے محسن خالد جو ہیں وہ ایک ایسی متاثرہ فیملی کے پاس موجود بھی ہیں, ذرا ہم ان سے بھی بات کریں گے. اور ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ کرے کہ ان کے بچے, ان کے لخت جگر جو کہ اچھے سہانے مستقبل کا خواب سے جا کے گئے تھے, وہ گھروں کو واپس لوٹ کر ضرور آئیں. محسن مجھے بتائیے گا کہ آپ اس وقت کن فیملیز کے ساتھ موجود ہیں, جو لاسٹ انٹریکشن ان کے بچوں کا ان سے ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا؟ جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں گوجرانوالہ کی کشمیر کالونی میں, جہاں پہ 2 متاثرہ فیملیز ہیں. ایک محسن فاروق اور دوسرے امجد بیگ کی یہ فیملی ہے, اور انتہائی افسردہ ہیں. ان کو آج بھی یہی آس ہے کہ ان کے بچے شاید واپس آ جائیں, ان کے لیے کچھ حکومت کچھ کرے, کیونکہ گوجرانوالہ کے تقریباً 100 کے قریب لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں. اس میں کچھ کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں جبکہ باقیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو ہم بات کرتے ہیں محسن فاروق کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم آپ کی کب بات ہوئی اپنے بیٹے سے, اور کیا بات ہوئی تھی؟ یہ 8 تاریخ کو ہمارے ساتھ بات ہوئی ہے کہ 1-2 دن تک آج یا کل ہم نکل جائیں گے لیبیا سے نا اٹلی کے لیے. تو 9 کو میں اپنی بیگم کے ساتھ اس نے بات کی ہے کہ ہمارا شپ چل پڑی ہے, تو ہم دعا کرنا ہم خیر و خرید سے پہنچ جائیں. تو اس کے بعد ہم انتظار کرتے رہے, 3 دن کے بعد پہنچ جاتی ہے. 3 دن انتظار کیا ہے, پھر ایجنٹ کا ادھر سے میسیج آیا کہ جی وہ نا 1 گھنٹے بعد پہنچ جائیں گے. تو ہم گھنٹہ انتظار کرتے رہے ہیں, کوئی پتہ ہی نہیں چلا ہے. پھر نمبر ایجنٹ بند کر دیا ہے. اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ان کا. پھر BBC ادھر ہیڈ لائن چلی ہے, ادھر ہمیں میسیج ملا کہ یہ بیٹی میرے نانا اس نے دیکھا, ہمیں نہیں بتایا. پھر میرا کزن, میرا بھانجا قطر میں, اس کو میں بولا یار پتہ کرو یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے. اس نے کہا جی یہ میں پتہ کر کے بتاتا ہوں. اس نے پھر ادھر سے سرچ کیا کس طریقے سے, تو اس نے پھر میسیج کیا کہ جی ماموں کو نہ بتانا, تو یہ نا کشتی الٹ چکی ہے. تو اس کے بعد ہم پریشان ہو گئے سارے. تو میں گیا ہوا تھا ڈیوٹی پہ, واپس آیا ہوں تو میسیج ملا کہ جی وہ آپ گھر آئے, مہمان آئے ہوئے ہیں. جب گھر آئے تو گھر میں دیکھا مہمان تو کوئی بھی نہیں ہے. تو کیا چکر ہے, گھر میں کربلا مچ گئی. میں نے موٹر سائیکل کھڑا کیا ہے, بیگم میری اوپر پہلے گئی ہے, ہم نے رینٹ پہ گھر لیا ہوا لاہور میں. تو ادھر سے ہم پھر پریشان ہو گئے دیکھ کے. میں کہا یہ کیا ہوا ہے, یہ بتائیں نا, روئی جا رہے ہیں بتائیں نا یہ کیا ہوا. میں کہا بتاؤ تو صحیح. پھر یہ ایسے بات ہوئی ہے. تو میں پھر پریشان ہو گیا, میں خود پریشان ہو گیا. میں کہا یہ کیا ہو گیا. پھر ہم دعائیں کرتے رہے, یا اللہ پاک کسی طریقے سے ہمارا رابطہ ہو جائے, کسی طرح بچے کے ساتھ رابطہ ہو جائے. تو جو ادھر سے لیبیا گیا تھا, یہ لیبیا سے آگے اس نے بندہ کو ہائر کیا ہے.
تو اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا ان کا کیسے 8 ماہ ادھر رہا ہے۔ جی بالکل، یہ محسن فاروق کی والدہ سے بھی بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیں، ظاہر آپ کا لاڈلا بیٹا تھا، کتنے بچے تھے محسن کے، اور آپ چاہتی ہیں، کیا مطالبہ کرتی ہیں حکومت سے؟ محسن کا ایک ہی بیٹی تھی، اور وہ ادھر سے بھاگ گیا تھا لیبیا تک، اور 8 مہینے ہو گئے ہیں ادھر گئے ہوئے تھے۔ ادھر سے فون آیا تھا ہمیں کہ امی ہم نکلیں گے کل، تو انشاءاللہ دعا کیجیے گا۔ تو میں نے کہا اللہ خیر رکھے، پہنچ کے ہمیں فون کرنا، خیر و عافیت سے جاؤ اور اپنا پڑھتے رہنا اللہ۔ تو اس کی بیٹی ایک چھوٹی سی 2 سال کی بچی ہے اس کی، بس ہمیں پتہ نہیں تھا۔ جب وہ وہاں سے میری نند کا بیٹا تھا، اس نے فون کر کے بتایا، پہلے تو ہمیں بتا ہی نہیں رہا تھا، پھر انہوں نے بچیوں نے پوچھا، بتایا، خود بھی وہ ادھر روتا رہا ہے، پھر بتایا تو پھر پتہ نہیں ہمیں، تو میں تو برداشت نہیں کر سکی۔ ہمارے گھر میں کربلا مچ گئی تھی، ہم روتے رہے ہیں۔ میں آج بھی کہتی ہوں اللہ میرے بچے کو صحیح سلامت کہیں جہاں کہیں بھی اگر ہے تو واپس بھیج دے میرے بچے کو اللہ۔ میں ان سے اللہ سے التجا کرتی ہوں کہ میرے بچے کو واپس بھیج دیں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایجنٹوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہوتا ہے، اور انہوں نے کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی کتنا جانی نقصان ہو چکا ہے لوگوں کا۔ میں گیا ہے وہ کہنے لگے تھے اچھا، آپ کو پتا تھا کہ بہت ظاہر ہے مشکل راستہ ہے، پہلے بھی بہت سے حادثات ہوئے ہیں، تو پھر آپ نے کیوں اجازت دی اپنے بیٹے کو؟ اجازت تو وہ بس غربت کی وجہ سے، وہ ادھر سے بہت حالات خراب تھے، اس وجہ سے وہ کہتا تھا امی گھر بیچ کے، تو میں چلا جاتا، گھر بیچ دیا ہم نے اس کے لیے، بیچا، گھر بیچ کے بھیجا کہ چلو کچھ حالات بہتر ہو جائیں۔ وہ کہہ رہا تھا ادھر نہیں ہے اتنی کمائی، ادھر کام نہیں مل رہا مجھے، اللہ، تو اس وجہ سے وہ چلا گیا۔ پھر کہتا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اللہ خیر رکھے، لوگ جاتے ہیں خیر و عافیت سے پہنچ جاتے ہیں، چلو کوئی نہیں، کہتا بھروسہ رکھے انشاءاللہ میں بھی پہنچ جاؤں گا، چلو اللہ ہمارے حالات بہتر کرے گا۔ محسن ان سے پوچھے گا انہوں نے اپنے بیٹے کو کتنے پیسے دیے تھے؟ یہ پچھلے 8 ماہ سے لیبیا میں ہی تھے دونوں جو بچے تھے، محسن اور امجد جو ہے وہاں پہ 8 ماہ سے کام کر رہے تھے، وہیں پہ کوئی ان کو نیٹ ورک ایسا ملا کہ جس کی وجہ سے پھر انہوں نے اس کو جو ہے اس طرف راغب کیا، اور یہ انہوں نے اٹلی جانے کی سوچی۔ امجد بیگ کی فیملی، انہوں نے جیسے اپنا گھر بیچا اور گھر بیچ کر انہوں نے بیٹے کو پیسے دیے، تو انہوں نے کتنے پیسے دیے تھے اپنے بیٹے کو؟ کیونکہ جیسے بتا دیں نا کہ 8 ماہ سے لیبیا میں موجود تھے اور بائی لیبیا پہنچے تھے۔ جی اچھا، آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے گھر بیچا تھا اپنا، تو کتنے پیسے آپ لوگوں نے دیا اپنے بیٹے کو؟ ظاہر ہے گھر بیچ کے آپ نے بھیجا، کتنے پیسے لگائے، اور آگے اٹلی جانے کے لیے کتنے پیسے دیے تھے محسن نے؟ 8 لاکھ روپیہ انہوں نے لیا لیبیا کا، تو باقی پیسے اس نے کہا جی مجھے بھیج دیں ادھر، تو میں انشاءاللہ ادھر سے یہ تقریباً کوئی 25 لاکھ کی ادھر گئے ہیں، بات ہوئی ہے ان سے ٹوٹل، تو 31 لاکھ ہم نے مکان بیچا تھا۔ اللہ اللہ، تو باقی پیسے اب آپ لوگ کرائے کے مکان پہ رہ رہے ہیں؟ کرائے کے مکان پہ رہ رہے ہیں۔ 3.5 لاکھ کے ڈالر بھی ساتھ لے کے گیا ہے، تو اب 15,000 روپیہ مکان کا رینٹ دے رہے ہیں، بجلی کا بل 30,000 روپے میری سیلری ہے، اے اللہ، تو بہت مشکل ہے گزارا ہے، تو کیا ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں افسوس کی بات ہے کہ یہاں پہ 25 لاکھ میں مکان بیچ دیا اور یہ کرائے کے مکان پہ رہ رہے ہیں۔ دیکھیں یہی بات ہے نا کہ اگلا اتنا برین واش کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ فیملی، بالکل امجد بیگ سے بات کریں، پھر میں آگے کنٹینیو کروں گی۔